أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. سورة البقرة آیت نمبر 118 and 19. ترجمہ: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا يعلمون جو جانتے نہیں ہیں، لولا يكلمنا اللہ کیوں نہیں کلام کرتے ہم سے اللہ تعالی، او تأتینا آیا یا ہمارے پاس کوئی آیت آ جائے، کذالک قال الذین من قبلہم اسی طرح کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم انہی سی بات کرتے تھے، مثلا مثال سے یعنی ملتی جلتی، قولہم ان کی بات، تو ان کی بات اور ان کی بات آپس میں ایسے ہی ملتی جلتی ہے۔ تشابہت قلوبہم تو ایک تشابہت قلوبہم ان کے جو دل ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا بے شک ہم بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یوقنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق سچے دین دے کر، بشیرن خوشخبری سنانے والے، ونذیرن اور ڈرانے والے ہیں۔ ولا تسأل اور نہیں سوال کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم قیامت کے بارے میں۔ جی آج یہ دو آیات ہیں۔ پہلی جو آیت ہے وقال الذین لا یعلمون، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہودی اور نصارہ مشرکین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس دعوت لے کر گئے تو انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے آپ تو ہم جیسے ہیں اور آپ نبی کیسے بن گئے؟ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 40 سال تمہارے سامنے گزارے ہیں، کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی میں نے کوئی غلط مجلس میں گیا ہوں، کوئی میرے اندر جو غلط چیزیں ہیں تم نے آج تک دیکھی ہوں، تو سب کہنے لگے کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سچا ہوں، آپ میں صادق اور امین ہوں، تو پھر میری بات کو مانو، مجھے فالو کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قرآن نازل کیا ہے اور مجھے نبی بنا لیا ہے۔ اور تو ان کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کرے یا فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں بتائے، اور تیسری بات یہ کہی یا کم از کم ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمیں بتا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو منتخب کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی ہمیشہ انسان ہوتے ہیں، تاکہ اگر فرشتے کو نبی بنا دیا جائے تو وہ فرشتوں کی کیفیات اور ہیں، انسانوں کی کیفیات اور ہیں، تو اس لیے کہ وہ فرشتے انسان کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں سکیں گے،
تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان ہی سے نبی منتخب کرتے ہیں۔ قرآن میں بہت ساری جگہ آیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ سورۃ الکہف آیت، لاسٹ آیت اس کی ہے، آپ وہ ریڈ کر کے صرف اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سورۃ الحامیم سجدہ اور پارہ نمبر ہے 24، اس کی آیت نمبر آئی تھنک 6-7 آیت نمبر ہے، وہاں بھی آپ اس کو بالکل ایسے ملتی جلتی آیت ہے، تو آپ صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، سمجھ آ سکتی ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ جب آپ کی رسالت کا انکار کیا تو ان کی تردید میں رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے لوگ تھے وہ اہل کتاب تھے، تو کتاب کو ماننے والے تو جاہل نہیں ہوتے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تمام تر جو شواہد ہیں وہ ان کے سامنے ہیں، دلائل جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ قوی ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بھی جاہل ہیں۔ تو جاہلوں کی بات کو ماننا یہ جاہلوں کے مترادف ہونا ہے، تو خود جاہل ہے۔ آگے دوسری آیت میں فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک یہاں تسلی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے نبی کا نام آئے تو فرمایا کہ جو آدمی درود نہ پڑے بدبخت انسان ہے وہ۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب کون شخص ہلاک ہو گیا؟ فرمایا کہ جب میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑے وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ نمبر 2، والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں اس کے پاس رہے، وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ بھی شخص ہلاک ہو گیا۔ اور تیسرا، جب رمضان آئے اور اس کے روزے نہ رکھے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو درود ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام آسانی کے ساتھ ہو جائے، وہ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ کے فضل سے ہر وہ کام جو انتہائی اس کے لیے مشکل نظر آتا تھا، ایسے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے، اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے درود شریف کا معمول بنائیں اور روزانہ ہر حال میں کم از کم ایک تصویر درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بعد انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ تسلی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے تسلی دی۔ تسلی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ایمان کی دعویٰ دیتے وہ ایمان نہ لاتے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رنجیدہ ہوتے، پریشان ہو جاتے، آپ ٹینشن لے لیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا، آگے ایمان لائیں یا نہ لائیں اس پر آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، انا بے شک ہم نے بھیجا آپ کو بالحق، حق کے ساتھ۔ یہاں حق کے ساتھ کیا ہے کہ سچا دین دے کر بھیجا۔ اب اسلام جو ہے یہ سچا دین ہے، سچا مذہب ہے۔ جو شخص اسلام کو فالو کرے گا اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو عزت سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی عزت سے نوازیں گے۔ آگے بشیرن کا لفظ ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بشیرن، بشیرن خوشخبری سنانے والا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں ان کو خوشخبری سنانے والا۔ ونذیرن کا معنی ہوتا ہے ڈر سنانے والا، یعنی مبشرن، مبشرن بشیر سے ہے، خوشخبری سنانے والا۔ خوشخبری سنانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نیک لوگوں کو جنت کی بشارت سنانے والے ہیں، کہ جن لوگوں نے آپ کی بات کو مانا اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارا، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے
کہ دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آگے نذیرن و نذیرا، نذیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نذیرن کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو احکام الہی کی خلاف ورزی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، کہ جب لوگ اپنی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اور وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو میں نے آپ کو بتا دیا خلاصے کے طور پہ کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ لوگ نہ ایمان لائیں، اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُ، نہیں پوچھا جائے گا، نہیں سوال کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، جہنمیوں کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی جو آپ کی نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو، اس لائف کو غنیمت سمجھیں۔ جیسے برف ہے، آئس ہے، وہ دھوپ میں پڑی رہے تو اس نے پگھل ہی جانا ہے، لیکن عقل مند لوگ وہ ہیں، سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اس برف کو کارآمد بنا لیں، اس کو کام میں لگا لیں اور اس کو قابل استعمال بنا لیں۔ اس لیے یہ زندگی اس نے ایسے ہی گزر ہی جانا ہے، لیکن بہترین لوگ وہ ہیں اس زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe my channel for further updates and like this video. Please share this video with your friends and hit the like button.